ہمارے اسلامی سال کا اختتام ذی الحجہ کا مہینہ اور ابتدا محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس مہینے کو سوگ کے طور پر مناتی ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں نواسے رسول، جگر گوشے بطول کو بڑی بے دردی، سفاکیت اور مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، اور اس مہینے کے اندر ہم نہ تو کسی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں اور نہ ہی کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے بعض مسلمان گھروں کے اندر عورتیں زیب و زینت کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، نہ وہ کسی قسم کا زیور پہنتی ہیں، نہ کسی قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہیں، کیونکہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا اس سوگ کی بنا پر۔ اگر شہادت سوگ کا سبب ہو تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سفر میں اور صحیح قول کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں زہر دے کر شہید کیا گیا، اور اسی طرح میرے خیال میں کوئی بھی اسلامی مہینہ ایسا نہیں ہوگا شاید کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ اکرام کو شہید نہ کیا گیا ہو۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد محترم علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان المبارک میں شہید کیا گیا۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں حضرت مصعب بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جمادی الثانی کے مہینہ میں حضرت طلحہ بن زبیر اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور رجب المرجب کے مہینہ میں ایک جنگ ہوئی جس میں ایک صحابی شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور شعبان کے مہینہ میں ایک صحابی حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ شوال کے مہینہ میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا جس میں 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، خصوصاً بالخصوص سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کا مسلح بنایا گیا، آپ کے ناک کو، کان کو اور ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ہی بتلائیے کہ کوئی اسلامی مہینہ کہ جس کے اندر کسی نہ کسی صحابی کی شہادت موجود نہ ہو، اور اگر ہم سوگ منانا شروع کر دیں تو کوئی اسلامی مہینہ ہمیں ایسا میسر نہ آئے جس کے اندر ہم اپنی کسی تقریب کا انعقاد کر سکیں، کوئی فنکشن جس کو ہم اٹینڈ کر سکیں، یا کوئی فنکشن اس کا ہم خود انعقاد کر سکیں، کوئی اسلامی مہینہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مظلومیت اور سفاکیت کے ساتھ شہید کیا گیا، تو اس سے بڑی مظلومیت اور سفاکیت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی کہ 40 دن تک جن کا پانی بند کر دیا گیا۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو نواسے رسول تھے، اس وجہ سے ہم اس کا سوگ مناتے ہیں، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تو نواسے رسول تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اسی طرح ہم شہادت کو سوگ کا سبب بنائیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دونوں کے والد محترم ہیں، تو ان کی شہادت پر بھی تو سوگ منانا چاہیے۔ یہ ایک مخصوص فرقے کی طرف سے یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ اب بڑی عجیب بات ہے
کہ آدمی کسی کی وفات اور شہادت کے بعد سوگ مناتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک سوگ منایا جاتا ہے۔ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ 10 محرم کے بعد سوگ ہونا چاہیے، جبکہ 10 محرم تک سوگ منایا جاتا ہے۔ عجیب پروپگنڈا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ روزہ آپ نے کیسے رکھا، کس وجہ سے رکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی فرعون اور فرعونی لشکر سے، اور فرعون کو غرق کیا۔ اگر ہم اس 10 محرم الحرام کی تاریخ کو دیکھیں تو کل جو قیامت قائم ہوگی وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوگی، اور ایک قول کے مطابق سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کو، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس محرم الحرام کو بجائے سوگ کے خوشی کے طور پر منایا جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ تو اور صحابہ کو اور اپنی امت کو یہ درس دیا کہ تم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو آئندہ سال ہم 9 کو یا 11 کو ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملائیں گے، یعنی تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو حضور تو عبادت کے اندر بھی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے، اور یہاں بہت ساری رسومات کو اس مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔